سارے رسولوں سارے نبیوں نے جب اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں جوشوا اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 39 کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیٹسیمنی میں گئے اور اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. اگر آپ ایک جمناسٹ کو بھی پوچھیں گے کس طریقے سے اپنے چہرے کے بل گرنا، وہ مسلمان سے بہتر کر ہی نہیں سکتا. Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face. That is doing sujood, that is prostrating. تو جس طریقے سے اسلام میں صلاح پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے. تیسرا رکن زکوٰۃ. زکوٰۃ کے معنی ٹو گرو، ٹو پیوریفائی، بڑھاوا، پاک کرنا. زکوٰۃ ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے اگر اس کی بچت نصاب سے زیادہ ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ ہے. if he has more than 85 grams of gold as saving، اس انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% ہر قمری سال خیرات کرے. فرض ہے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے غریبی دنیا سے ہٹ جائیں گی. ایک بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اور قرآن میں لکھا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ یہ دولت صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے. So that the wealth does not circulate only amongst the rich. زکوٰۃ دینا ہر انسان جو بالغ ہے اور جس کے پاس نصاب سے زیادہ بچت ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دے. یہ فرض ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے 1 پیٹر میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں give fervent charity, for charity covers up multitudes of sin. آپ خیرات کرو کیونکہ خیرات آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھے رکن کا، وہ ہے صوم، روزہ. ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے جس کی صحت اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں اور پینے اور کھانے سے پرہیز کرے. فجر سے لے کر مغرب تک وہ پرہیز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہینے میں، فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے. If you can control your hunger, you can control almost all your desires. اور
روزے رکھنے کے کئی فائدے ہیں. آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے 1 مہینے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں، آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے، کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو. آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے. اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے. یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا، اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر. لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں، اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں کہ روزہ رکھو. 5واں رکن اسلام کا ہے حج. ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں 1 بار کرنا چاہیے. مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم 1 بار. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی، عالمی بھائی چارے کی. تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات، دیگر ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے. اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسان، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے، مرد اور عورت کے، اور بانٹا ہے قبیلوں میں، برادریوں میں، تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو جانچنے کے لیے سب سے بہترین جس سے انسان اونچا ہو سکتا ہے وہ ہے تقوی، وہ ہے نیکی. نہیں تو سارے انسان برابر ہیں، چاہے کالے ہو یا پیلے ہو یا سفید ہو، غریب ہو یا امیر ہو، راجا یا فقیر. ایک انسان دوسرے انسان سے صرف نیکی کے ذریعے اونچا ہو سکتا ہے. اور حج کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 84 ورس 4 5 6 7 اس میں لکھا ہے Blessed are those people that travel to the valley of Becca. سلامتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ مکہ کی وادی میں جاتے ہیں. بکہ ایک دوسرا نام ہے مکہ کے لیے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں. تو مکہ جانے کا ذکر بائبل میں بھی ہے. یہ تھا مختصراً طور پر اسلام کے 5 ارکانوں اور عیسائیت کے درمیان یکسانیت. یہ 5 ارکان صرف ارکان ہیں. اس کو اگر آپ مضبوطی سے عمل کرے انشاءاللہ ڈھانچہ عمارت بھی اچھی رہیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. عبادت آتا ہے لفظ عبد سے جس کے معنی ہے بندہ. اگر ہم اللہ کا فرمان مانتے ہیں
ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم ہماری رضا اللہ کی رضا کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے، فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اگر ہم شراب سے پرہیز کرتے ہیں، جوئے سے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف پرووربس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں، وائن از اے موکر، اسٹرانگ ڈرنک از ریجنگ، آپ شراب مت پیو. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسینس چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں، ڈو ناٹ بی ڈرنک وتھ وائن، آپ شراب مت پیو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 آیتوں میں فرماتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور کا گوشت. آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور، خون، خنزیر، سور کا گوشت، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، وہ آپ کے لیے حرام ہے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 15 میں، اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 21 میں، ایٹ ناٹ دا میٹ آف دیٹ وچ ڈائٹ آف اٹ سیلف، آپ مرے ہوئے جانور کا گوشت مت کھاؤ. کم سے کم 5 جگہوں میں لکھا ہے بائبل میں کہ خون حرام ہے. بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 9 چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 4، بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 14، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 16، فرسٹ سیموئل چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 33، اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں لکھا ہے کہ خون حرام ہے آپ کے لیے. خنزیر، سور کا گوشت بھی حرام ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں، the swine, it is cloven footed and divides the hoof, it's unclean for you, eat not its flesh, not touch its carcass, it's unclean for you. سور آپ کے لیے حرام ہے، نجیس چیز ہے، نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ. یہ پیغام دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں، the swine, though it divides the hoof, it's unclean for you, thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. سور ایک نجیس چیز ہے، آپ نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ. سور کا گوشت، خنزیر کھانا حرام میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں بھی لکھا ہے. کم سے کم 3 جگہ لکھا ہے کہ خنزیر کھانا، سور کا گوشت کھانا حرام ہے بائبل میں. بائبل میں وہ کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ کھانا حرام ہے. اس کا ذکر ہے بک آف ریولیوشن میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 14 اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں کہ غیر اللہ کا کھانا حرام ہے آپ کے لیے. جو کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. اگر آپ اللہ کے مطابق